بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس، اسلامیات لازمی برائے BA BSc، لیکچر نمبر 10۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سورۃ البلد۔ یہ سورۃ مکی ہے، پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس کی کل آیات 20 ہیں۔ قرآن شریف میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 90۔ اس میں کل رکوع 1 ہے۔ سورۃ بلد کے نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ بلد لفظ بلد سے شروع ہوتی ہے، قسم سے شروع ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بلد رکھا گیا۔ اس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں بلد کا لفظ ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہ بلد نام رکھ دیا گیا۔ بلد سرزمین کے معنی میں آتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد سرزمین مکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ بلد کی چوتھی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ حارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف کرشی کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ وہ جب مدینہ میں تھا تو کسی گناہ کا مرتکب ہوا، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گناہ کے کفارے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حارث نے پوچھا اس کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ حارث بڑا غمگین ہوا اور چلا گیا، پھر اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤں تو میرا مال کفارے اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمیں مفت میں ملا ہے، بلکہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے۔ پھر یہ آیت اتری لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اب ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں یہ جو لام شروع میں لام الف لا لکھا ہوا ہے لا اقسم، یہ لام زائدہ ہے اور لفظ ہے اقسم بہذا البلد، معنی میں ہوگا یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس مقدس شہر کی۔ اس سے مراد بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں اس وقت جب اس سورت کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کا شہر بھی یہی ہے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی، جیسے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ مکہ ایک عظیم مقدس شہر ہے۔ ایک اور بات بھی بیٹا یاد رکھیں کہ قسم ہمیشہ عظیم، اعلیٰ اور عرفہ چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ تو جب یہ قسم اٹھائی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ مکہ شہر اعلیٰ شہر ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن شریف میں اس مکہ کے شہر کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں، یعنی قدیم ترین، اور جس سے باقی شہر آباد ہوئے، جس کی وجہ سے وہ مکہ کا شہر ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں دوسری آیت وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ انت کا معنی آپ ہوتے ہیں، حلم کا معنی ہوتا ہے آپ نازل ہوئے، حاضل بلد اس شہر میں، اور آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، یعنی آپ کا مسکن و مولد کون سا شہر ہے؟ مکہ کا شہر۔ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ یعنی مکہ کا شہر آج سے مقدس، قسم اٹھانے کی وجہ سے مقدس نہیں، اللہ نے پہلے دن سے اس کو مقدس بنایا تھا۔ بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے۔ اس کا نہ درخت کاٹا جائے، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں۔ میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال یعنی جنگ کے لیے
دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اسے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں اس بات کی لڑنے کی یا جنگ کی کس نے اجازت دی ہے؟ آیت نمبر 3 ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم۔ والد اور اولاد، اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے والد اور اولاد کی۔ پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، ما ولد میں ما نافیہ ہے، یعنی قسم ہے اس کی جو اولاد والا ہے اور قسم ہے اس کی جو بے اولاد ہے۔ اور والد و ما ولد، اس کے 5 یعنی اس کے ہو سکتے ہیں مطلب، تو آپ یاد رکھیں گے۔ نمبر 1، عیالدار اور بانجھ، جو بچوں والا ہے اور بانجھ یعنی جس کے بچے نہیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ ایک ہی یعنی باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، یہ ما موصولہ مان لیا جائے اور ما نافیہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اولاد والا ہے اور اس کی جو بے اولاد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا مطلب۔ باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد پوری انسانیت ہے، اور یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے قسم ہے مکہ کی جو تمام زمین اور کل بستیوں کی ماں ہے، تو اس کے بعد اس کے رہنے والوں کی قسم کھائی، اور رہنے والوں یعنی انسان کے اصل اور جڑ یعنی آدم کی اور پھر ان کی اولاد کی قسم کھائی گئی۔ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ والد سے مراد ہر باپ ہے اور اولاد سے مراد ہر اولاد ہے، جیسے میں اور میرے باپ، جیسے آپ اور آپ کے والد گرامی۔ پانچواں اس سے مطلب یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت عبداللہ جو حضور علیہ والسلام کے والد گرامی، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اولاد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، کیونکہ پیچھے جو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ پیچھے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کی قسم اس وجہ سے مکہ کی قسم اٹھائی۔ تو جو قسم آگے والد اور ولد کی اٹھائی گئی اس سے مراد بھی ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ والد اور حضور علیہ والسلام کی قسم اٹھائی ہے۔ آیت نمبر 4 ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو اس میں مشقت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے انسان کو بالکل تندرست، قامت، جچے طول اعضاء والا ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا۔ اس کی ماں کے پیٹ میں ہی اسے یہ پاکیزہ ترتیب اور عمدہ ترکیب دے دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، درست درست پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر جس صورت میں چاہا ترکیب دی۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے پارے سورۃ آل عمران کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی اللہ ہے جو تمہارے ماں کے رحموں میں تمہاری خوبصورت شکلیں بناتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قوت طاقت والا پیدا کیا، خود اسے دیکھو کہ اس کی پیدائش کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پہلے نطفہ، پھر خون بستہ، پھر گوشت کی طرف غور کرو، اس کے دانتوں کا نکلنا دیکھو وغیرہ۔ لوتھڑا غرض اپنی پیدائش میں خوب مشقتیں اٹھاتا ہوا یہ انسان پیدا کیا گیا۔ تو اس حوالے سے تو انسان کو مشقت میں جب پیدا کیا گیا تو اس حوالے سے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 5، ایحسب ان یقدر علیہ احد، کیا وہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ تو اس سے مراد ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ابو الاشد اسید بن کلدہ۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کوئی اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال سکتا ہے؟ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا حصہ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکلتا۔
اور ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہے یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا ہے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کس گمان میں پڑا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا کہ وہ قادر برحق ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس کے ترجمے پر دیکھیں کہ انسان یہی سمجھتا ہے نا اس پر کوئی قادر قابو نہ پا سکے گا، یعنی میری اتنی طاقت ہے، اتنی جوانی ہے، میرے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس بات کو بھی بھول گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، وہ انسان کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا ہے، اڑا کر ڈالا ہے، خرچ کیا ہے یا میں نے عزت بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کہ یہاں سے اس کافر کا قول ذکر کیا گیا، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کافر کہتا پھرتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عداوت میں لوگوں کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، ڈھیروں مال خرچ کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں۔ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا؟ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ اسے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، کس کام پر خرچ کیا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی خبیث نیت اور باطنی فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے اس کی سزا بھی یقیناً دے گا۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور، بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا جو انجام ہوتا ہے، جو اس کا اینڈ ہوتا ہے، وہ بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت دے کر دنیا کا عہدہ اور منصب حاصل کر لیتے ہیں اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگوں بھی درس حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے زندگی کن کاموں میں ختم کی۔ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں ختم کی، اور اس سے سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اور اس آیت میں ایک اور چھوٹی سی بات بھی بتا دوں بیٹا کہ اس حدیث میں دیکھیں کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ مال اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، واہ واہ ہو، یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ مثال کے طور چوک پر بیٹھے ہیں، فقیر کو 10 روپے دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر پیسے اڑا رہے ہیں۔ کوئی آ گیا فلاں چیز منگواؤ، فلاں چیز منگواؤ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھی کھاتے پھر بھی منگواؤ، فلاں کرو۔ اس طرح کے یہ فضول خرچی، شادی کی رسمیں، یہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس وقت ہماری فضول خرچیاں، یہ بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بری نیت سے اور بری جگہ پر پیسہ خرچ کرنے کی تو مسائل بھی اور ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 دیکھتے ہیں، یحسب الم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، اور کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ تو اس میں دیکھیں یہ دونوں آیات میں کہ سب سے پہلے انسان کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جو کچھ مرضی ہے مال اڑا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کیا اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ کی نظر اسے بھی غائب ہو گیا؟ وہ یہی سمجھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دیکھنے والی آنکھیں بھی نہیں دی۔ اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے، سمجھتا ہے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس پر اسے جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ دیکھ انسان، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ تو دیکھیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے 2 آنکھیں۔ اور ایک بہت مشہور بات ہے کہ ایک بندے نے ایک بزرگ سے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ بزرگ نے کہا اچھا بیٹھ میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ یعنی اللہ سے ہر وقت گلے شکوے کرتا رہتا تھا، مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو بزرگ نے کہا یار ایک امیر بندے کی آنکھ خراب ہو گئی، انہوں نے کہا آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ تو خرید کر لے آئے گا تو تیری آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو بزرگ نے اس بندے کو جو اللہ سے گلہ کرتا رہتا تھا اس کو کہتا ہے کہ 1 لاکھ میں تمہیں دلوا دیتا ہوں، ایک آنکھ کا یہ ڈھیلا ہے وہ دے دے۔
تو اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ بزرگ نے کہا 10 لاکھ دلوا دوں گا، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد کہا جی میں 50 لاکھ دلوا دوں گا، یہاں کا ڈھیلا دے دے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر اس نے بزرگ نے کہا بندے کو کہ میں تمہیں 1 کروڑ دلوا دوں گا، یہاں کا ڈھیلا دے دے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ بزرگ نے اس بندے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا ارے نادان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ اللہ سے ہر وقت گلے کرتے رہتے، 1 کروڑ میں تو اپنی ایک آنکھ نہیں دیتا، تم پتہ چلا 1 کروڑ سے زیادہ کہ تمہارے ایک آنکھ کا ڈھیلا ہے، تو باقی بتا کہ اعضاء کی تیری کیا قیمت ہوگی؟ تو پھر بھی اللہ سے گلے کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اس میں بھی 2 نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے میں نے، دل کی باتوں کے اظہار کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی، 2 ہونٹ نہیں دیے جن سے کلام کرنے میں مدد ملتے۔ دیکھیں یہ 2 ہونٹ نہ ہوں ہم بات بھی ٹھیک طریقے سے نہ کر سکے، کھانے میں بھی مدد ملتی ہے اگر یہ 2 ہونٹ نہ ہو، چہرے کی خوبصورتی میں بھی 2 ہونٹ ہیں، منہ کی خوبصورتی میں بھی 2 ہونٹوں کا بڑا کردار ہے، جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر دیکھیں کہ کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ابن عساکر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میں نے بڑی بڑی بے حد نعمتیں تجھ پر انعام کی ہیں جنہیں تو گن بھی نہیں سکتا، نہ اس کی شکر کی طاقت تجھ میں ہے۔ میری ہی یہ نعمت ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کو 2 آنکھیں دی، پھر میں نے ان پر پلکوں کا غلاف چڑھایا، پھر ان 2 آنکھوں سے میری حلال کردہ چیزیں دیکھ کر اگر حرام چیزیں تیرے سامنے آئیں تو ان دونوں کو بند کر لے۔ میں نے تجھے زبان دی ہے اور اس کا غلاف بھی عنایت فرمایا ہے، میری مرضی کے باتیں زبان سے نکال، میری منع کی ہوئی باتوں سے زبان کو بند کر لے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی ہے، اس کا پردہ بھی عطا فرمایا، حلال جگہ تو بے شک استعمال کر لیکن حرام جگہ پر وہ شرمگاہ کو نہ ڈال۔ اے ابن آدم تو میری ناراضگی نہیں اٹھا سکتا، میرے عذاب کے سہنے کی طاقت تجھ میں نہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتوں کو حلال جگہوں پر صحیح جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے، حرام چیزوں سے بچانا چاہیے۔ آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کو 2 راستے نہیں دکھائے۔ ان 2 راستوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، ایک ہے بھلائی کا راستہ، ایک ہے برائی کا۔ یہ اکثر سوال آ جاتا ہے بیٹا، یہ 2 سوال اس جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک آیت نمبر 3 ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد اور ولد سے کیا مراد ہے، یہ سوال بھی آتا ہے، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین سے کیا مراد ہے، یہ سوال بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 راستے، یعنی تمہیں برائی کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا اور اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ برائی کا راستہ بھلائی کے راستے سے زیادہ اچھا تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ ابن جریر فرماتے ہیں جیسے اور جگہ بھی ہے، یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سنتا دیکھا، کیا ہم نے اس کی رہبری کی اور راستہ دکھا دیا، بس یا تو شکر گزار نہ بن یا ناشکرہ بن۔ 2 راستوں سے 2 قول مراد ہے۔ دوسرا قول یہ جو نیچے سبز کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مراد ہے کہ 2 راستوں سے مراد اس کی ماں کی دونوں چھاتیاں مراد ہیں، یعنی دونوں چھاتیوں سے وہ دودھ پیتا ہے۔ یہ 2 راستے ہیں، جیسے یہ دونوں راستوں کو اللہ نے، دونوں راستے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ 2 چھاتیاں جو ماں کی ہوتی ہیں کہ دیکھیں بچہ نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، صرف رو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے یہی 2 چھاتیوں سے میں نے دودھ پینا ہے، یہی 2 راستے مراد ہیں۔ بہرحال 2 قول میں نے آپ کے سامنے رکھے، نمبر 1 بھلائی اور برائی دونوں راستے اللہ نے دکھائے، نمبر 2 دونوں چھاتیاں مراد ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس میں آج ہم نے پڑھا بہت ساری نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں جزائے خیر عطا فرمائے۔